نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جو سال ہے عام الفیل ہے، یہ متعین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جو مہینہ ہے وہ ربیع الاول ہے اور یہ بھی متعین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جو دن ہے وہ پیر ہے اور یہ بھی متعین ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ 12 ربیع الاول یہ متعین نہیں ہے، اس میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔ 2، 8، 10، 12، 9 یہ تمام چیزیں، یہ تمام تاریخ ربیع الاول کی ملتی ہیں۔ بعض نے فرمایا ہے کہ 2 ربیع الاول کو آپ کی ولادت ہوئی، بعض نے فرمایا کہ 4 کو ہوئی، 8 کو ہوئی، 9 کو ہوئی، 10 کو ہوئی، 12 کو ہوئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جو تاریخ ہے اس تاریخ میں سخت اختلاف ہے۔ تو ایسا کیوں ہوا جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے یہ عظیم الشان ذات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی امت کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان صحابہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کو محفوظ کرنے کا کوئی خاص اہتمام نہیں کیا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کے محفوظ نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے جوابات دیے گئے ہیں۔ ان تمام جوابات میں سے ایک جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی تاریخوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے، جن تاریخوں کے اہتمام کرنے کا اور جن کو محفوظ رکھنے کا حکم دیا ہے، صحابہ کرام نے ان تمام تاریخوں کو محفوظ کیا۔ مثال کے طور پر ایک شوال المکرم جس روز عید ہوا کرتی ہے، اس تاریخ کو بھی محفوظ کرنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تاکید فرمائی ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کی جو تاریخیں ہوتی ہے ان کو بھی محفوظ کرنے کے اور یاد رکھنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تاکید فرمائی ہے۔ اسی طرح نبی نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ روزہ بھی چاند کو دیکھ کر رکھو اور افطار بھی چاند کو دیکھ کر کرو۔ تو جن تاریخوں کے بارے میں کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کوئی حکم متعین ہے، ان تاریخوں کو یاد رکھنا اور ان کے یاد رکھنے کا خاص اہتمام کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کیونکہ وہاں پر کچھ نہ کچھ حکم ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ کے ساتھ کوئی حکم متعین نہیں ہے، اس وجہ سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی جو تاریخ تھی اس تاریخ کو یاد رکھنے کا اور متعین کرنے کا کوئی خاص اہتمام نہیں کیا گیا۔ اس لیے آپ اچھی طرح یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جو دن ہے پیر کا دن ہے، یہ متعین ہے، تاریخ متعین نہیں ہے، کیونکہ اس تاریخ کے ساتھ کوئی خاص حکم نہیں ہے۔ تو اس پوری تفصیل سے ایک بات اچھی طرح صاف ہو گئی کہ جن تاریخوں کے ساتھ کوئی شرعی حکم وابستہ ہے ان تمام تاریخوں کو محفوظ کیا گیا ہے، ان کے یاد رکھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ 12 ربیع الاول کو شریعت کی جانب سے امت پر کوئی خاص حکم، کوئی خاص عبادت، کوئی خاص فضیلت متعین نہیں کی گئی ہے، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں۔